آج ہم بات کریں گے ڈرامہ خمار کی۔ فائز کو ان کے آفس کا ایک ملازم بتاتا ہے جو جائیداد آپ کے بھائی نے سیل کی، اس کی پیمنٹ ابھی تک آپ کے بھائی کو نہیں ملی۔ اگر ہم چاہیں تو کورٹ جا کر اس ڈیل پر اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں۔ فائز اپنے بھائی سے پھر رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے، بھائی، ماں باپ کی بد دعا لے کر کیسے خوش رہو گے؟ فائز کا بھائی ریان کہتا ہے، تمہیں تو اپنے ہونے والے بچے کی بھی فکر نہیں، مگر مجھے اپنے ہونے والے بچے کی فکر ہے۔ تمہارے اور حریم کے درمیان جو ہوا وہ سب ہماری والدہ نے کیا ہے اور تم ابھی بھی ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ فائز یہ سن کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد فائز گھر جا کر اپنی والدہ اور والد کو سب کچھ بتاتا ہے۔ فائز کے والد یہ سن کر کہتے ہیں، میں ریان کے خلاف فراڈ کا کیس کروں گا۔ دوسری طرف ناصر فائز کی والدہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے، میری اور میری بہن کی شادی ہے، آپ نے آنا ہے اور مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ فائز کی والدہ ناصر سے کہتی ہیں، لگتا ہے تم کو ایک بار پھر سبق سکھانا پڑے گا۔ ناصر فائز کی والدہ سے کہتا ہے، اگر میں حریم کی ریکارڈنگ کر سکتا ہوں تو آپ کی کیوں نہیں؟ اگر مجھے رقم نہ ملی تو میں سب کچھ فائز کو بتا دوں گا۔ فائز کی والدہ غصے میں فون بند کر دیتی ہیں اور بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں، ایک بیٹا چھوڑ کر چلا گیا، اگر فائز کو ناصر نے سب کچھ بتا دیا تو فائز بھی ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اس لیے ناصر کو کچھ کرنا ہوگا۔ 2 دن بعد فائز کے والد فائز کو اپنے کمرے میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں اب ریان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ فائز کہتا ہے، بہن کی شادی تک رک جائیں، پھر دیکھیں گے۔ فائز کی والدہ کہتی ہیں، مجھے نہیں لگتا ہماری بیٹی کی شادی ہوگی۔ فائز اپنی والدہ سے کہتا ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ فائز کی والدہ جواب دیتی ہیں، تمہارے بھابھی نے سب کو یہ بتا دیا ہے کہ ریان اور وہ اب شیخ فیملی سے الگ ہو گئے ہیں اور کاروبار بھی تقسیم ہو گیا ہے، اور یہ بات تمہاری بہن کے سسرال والوں کو بھی معلوم ہو گئی، اس لیے اب تمہاری بہن کے سسرال والوں کی بہت سی ڈیمانڈ بھی آ گئی ہیں۔ اگر ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ فائز اپنی والدہ سے کہتا ہے، جو لوگ صرف ہماری بہن سے دولت کے لیے شادی کر رہے ہیں، ایسی جگہ پر ہم رشتہ کر ہی کیوں رہے ہیں؟ دوسری طرف اعجاز اسلم کی والدہ حریم کے اخلاق سے بہت متاثر ہوتی ہیں۔ وہ اعجاز اسلم سے کہتی ہیں، اگر تم حریم سے شادی کی بات نہیں کر سکتے تو مجھے اس کے گھر لے جاؤ، میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ پہلے تو اعجاز اسلم انکار کر دیتا ہے اور پھر سوچتا ہے، اس کی پہلی بیوی اچھی نہیں ہے اور اگر حریم اس گھر میں آ جائے تو اس کی والدہ بھی بہت خوش ہو جائیں گی اور حریم میری والدہ کا بہت خیال رکھے گی۔ دوسری طرف فائز کا بھائی اپنی وائف سے کہتا ہے، مجھے آفس سے معلوم ہوا ہے، فائز نے وہ سب ریکارڈ نکلوا لیا ہے جہاں میں نے جعل سازی کی۔ اگر فائز آفس نہ آتا تو میں بہت آسانی سے اور بھی بہت کچھ اپنے نام کر لیتا، مگر اب فائز ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور جو پراپرٹی میں نے سیل کی اس کی فل پیمنٹ بھی نہیں ملی، اور آفس سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے خلاف قانونی کارروائی کی بات کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فائز کی والدہ ناصر کو رقم دیں گی اور کیا فائز اپنی بھابھی سے جائیداد واپس لے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کریں۔